बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है फ़रीशा चैनल के साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़रीशा में आओ उर्दू सीखें में आज सबक नंबर 9 और ये हरूफ तहज्जी का आखिरी सबक भी है। इस सबक के बाद हम देखेंगे कि इन तमाम हरूफ तहज्जी की आदि शक्ल क्या है और ये कैसे जो है वो अगले और पिछले अल्फाज के साथ मिलते हैं, तो उस टाइम पर इनकी शक्लें क्या होती हैं। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए अभी चलते हैं सबक नंबर 9 जो कि हरूफ तहज्जी का आखिरी सबक है उसकी तरफ। तो पहला है जी सबक नंबर 9। अच्छा जी, ये जो आखिरी सबक है इसमें 5 हरूफ तहज्जी के बारे में हम सीखेंगे कि उनकी शक्ल कैसी है, उनका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है और इंग्लिश में उन्हें कैसे लिखते हैं। तो गोल हे जो है वो ये देखें इस तरीके से अंडे की शक्ल में, बैज़वी शक्ल में बनाया जाता है हे। उसके बाद ये है दो चश्मी है, जिसे हम दो आँखों वाली या बड़ी हे भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है जी जिसे हम हमज़ा कहते हैं, ये छोटे ऐन से मिलता है। उसके बाद ये छोटी ये और उसके बाद बड़ी ये। तो ये 5 हरूफ तहज्जी हैं। हे, दो चश्मी है, हमज़ा, छोटी ये और बड़ी ये। तो अब हम देखेंगे कि इनका तलफ़्फ़ुज़ क्या है। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे HAY हे। ये गोल है और दो चश्मी है जो है वो लिखने में अलग हैं, लेकिन इन तलफ़्फ़ुज़ एक ही है और इससे ही हम दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। जो है इससे हम लिख सकते हैं वही है के साथ हम इस हे के साथ भी वो चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसका जो इंग्लिश में प्रोनंसिएशन है वो भी है HAY हे। और ये छोटा एन जो है ये कहलाता है हमज़ा, HAMZA हमज़ा। और उसके बाद ये छोटी ये भी कहलाती है और हम इसको ये भी कहते हैं। और ये बड़ी ये कहलाती है और इसका तलफ़्फ़ुज़ भी सेम है और ये दोनों एक ही जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। दोनों ये के नीचे दो नुक्ते आते हैं जब ये शुरू में आता है। इसी तरीके से उर्दू में ये है और ये भी है। इसी तरीके से ये हे मीम जे और गोल है हमज़ा और ये और बड़ी ये दो ये मिलके ये बनता है इसका तलफ़्फ़ुज़। और इसी तरीके से ये भी दो ये मिलकर ये बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनसे अल्फाज कौन कौन से आते हैं। तो उससे पहले दोहराई कर लें कि ये गोल है अंडे की तरह बनता है, ये दो आँखों वाला है कहलाता है या बड़ी है कहलाता है, ये हमज़ा कहलाता है, ये छोटी ये कहलाती है और ये बड़ी ये कहलाती है। इसके नीचे कुछ लोग नुक्ते भी डाल देते हैं, नुक्ते डालें नहीं डालें उसके तलफ़्फ़ुज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इससे आगे चलते हैं कि इनसे अल्फाज कौन कौन से आते हैं। तो अब हे से हाथ, और जब हम किसी लफ्ज़ के साथ हे को मिलाते हैं तो हे की शक्ल इस तरीके से बन जाती है हाथ, हाथी। हे से हथौड़ा, हे से हंगामा। ये देखें ये हे अगर हम इसको यहाँ पर इस तरीके से ये दो चश्मी है इस्तेमाल कर लें तब भी हंगामा बन जाता है, और अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो तब भी ये हंगामा ही रहेगा, हंगामा ही बनेगा। और हे से हिम्मत। इसी तरीके से हे से हरन
اور ہے رے نون، اسی طریقے سے ہم اس کو ہرن بھی لکھ سکتے ہیں. ہے سے ہار، ہے سے ہمیشہ، ہے سے ہتھیار، ہے سے ہنگو، یہ ہنگو جگہ کا نام. حمزہ جو ہے یہ کوئی لفظ اس سے نہیں آتا، لیکن یہ جب واؤ کے اوپر یا چھوٹی یہ کے اوپر آتا ہے تو اس کی جو ہے آواز بدل جاتی ہے. حمزہ کی جگہ یہ او کی آواز نکالتا ہے، جیسے الف مد آ، واؤ حمزہ پیش آؤ، لاؤ، کھاؤ، جاؤ، بناؤ، پلاؤ، آئی، گئی. تو یہ اپنے الفاظ کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ جس کے اوپر بھی آتا ہے الگ سے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ لفظ کے اوپر آتا ہے. یہاں اس سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، لیکن جب یہ کسی لفظ کے اوپر آتا ہے تو اپنی آواز کو تھوڑا سا تبدیل کر لیتا ہے. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد یہ سے یکا، یہ بڑی یہ اور چھوٹی یہ سیم ایک ہی. اگر ہم چھوٹی یہ سے لکھیں تب بھی یکا ایسے لکھا جائے گا، بڑی یہ سے لکھیں تب بھی ایسے لکھا جائے گا. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میم نون یمن، یکا کہتے ہیں بگی کو، گھوڑے کے پیچھے جو بگی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو یکا کہتے ہیں. اس کے بعد یاقوت، یہ قیمتی پتھر کا نام ہے. اس کے بعد یار، دوست کو کہتے ہیں. اور یتیم، جس کے والد فوت ہو چکے ہوں وہ یتیم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سے یثرب، یہ مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے. یہ سے یاد، یہ سے یاور، یہ سے یخنی، یہ سے یاوری. اب ہم دیکھیں گے کہ اردو کیلی گرافی کے اندر ہم یہ الفاظ کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. تو ہے کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں، اس کے لیے آپ قلم کو دیکھیے گا کہ قلم کس طرح سے گھومتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہے بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کا پورا قط جو ہے وہ ایک بالکل 90 ڈگری پہ رکھیں گے اور اس کو نیچے کی جانب گھمائیں گے، اور یہاں پر آ کر یہ آدھا قط جو ہے وہ بنے گا. ٹھیک ہے. تو نیچے کا جو یہ حصہ ہے یہ یہاں سے چوتھا حصہ قط کا، اور یہاں سے یہ آدھا حصہ قط کا بنے گا، اور یہاں پر یہ پورا حصہ ہوگا. تو یہ گول ہے بن جائے گی. دو چشمی ہے بنانے کے لیے تھوڑا سا ہم اس کو یہ تھوڑا سا اوپر سے ہم اس کو دال کی طرح لے کے پھر یہ بالکل گول گھومتا ہے، گول. ٹھیک ہے. یہاں اس طریقے سے یہ بن جاتا ہے دو چشمی ہے. ٹھیک ہے. دو چشمی ہے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب حمزہ کیسے بنتا ہے. تو حمزہ اسی طرح عین کی طرح، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے آ کے ہلکا سا کرو ہوتا ہے، اور یہاں سے جیسے نقطہ ہوتا ہے یہ نقطہ، اور اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سا نیچے کر دیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. اس کے بعد چھوٹی یہ کے لیے بالکل اسی طریقے سے اس کو ہم 90 ڈگری پہ رکھتے ہوئے نیچے کی جانب لائیں گے اور معمولی سا اوپر کی جانب اٹھائیں گے، اور یہاں اوپر کی جانب اٹھاتے ہی اس کو ہم دوبارہ وہی سین کا بنیادی دائرہ یا نون کا بنیادی دائرہ جو ہے اس کی طرح ہم اس کو دائرے کو بنا دیں گے. تو یہ بن جائے گی چھوٹی. اور بڑی یہ بنانے کے لیے قلم کو ہلکا سا ترچھا، اور اس کے ساتھ جب یہ پورا قلم یہاں لگے گا اور یہ جیسے جیسے پیچھے جائے گا ویسے ویسے یہ ترچھا ہوتا چلا جائے گا. اور یہ دیکھیں کہ اس کی دم بن گئی ہے یہ کی، یہ ایک جیسا متواتر نہیں ہے بلکہ یہ یہاں سے چوڑا اور آخر میں یہ باریک ہو گیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ آخری سبق پسند آیا ہوگا تو اس کو جلدی سے لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نئے آنے والے، اور اپنے نئے ساتھیوں کو یہ بھیجیں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں آگاہی ہو اور وہ بھی اچھا لکھنے کے قابل بن سکیں. تو
امید ہے آپ کو میرا یہ سبق پسند آیا ہوگا. آئندہ ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ دوسرے الفاظوں کے ساتھ کس طرح سے جوڑتے ہیں. وہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. یہ ویڈیو ہو رہی ہے کافی لمبی، تو اب چاہوں گا آپ سے اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.